بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی تعریفیں اللہ کی جس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کر کے عزت بخشی۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور انہوں نے اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کے لیے بڑے ہی اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف بلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کردار عطا کیا اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال پیش کی۔ آپ پر اور آپ کی آل و اولاد پر اور تمام اصحاب کرام پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر ہم تمام مخلوق انسانی کے لیے مبعوث فرمایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس حال میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے پیغمبروں کی گواہی دینے والے، اور وہ پیغام جو پیغام لے کر کے پہلے کے انبیاء آئے اس کی تصدیق کرنے والا، اس کی گواہی دینے والا، اور خود اپنے آپ کو آخری پیغمبر ہونے کی گواہی دینے والا بنا کر، اور جہان والوں کو جو ان پر ایمان لائیں گے انہیں جنت کی خوشخبری دینے والا، اور جو ان کی راہ سے اعراض کریں گے انہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ نے اپنے حکم سے انہیں اپنے دین کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور انہیں ساری جہان والوں کے لیے چراغ، روشن چراغ ہے۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور جو کردار رہا اور جو اسلام کا مطالعہ کرتا ہے وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ یقیناً وہ روشن چراغ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے، جس پیغام کا مقصد مخلوق کو ہدایت کی طرف بلانا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ نے اپنے پروردگار کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا، اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ان کی راہ کو اختیار کریں، ان کے منہج کو اختیار کریں، اور اللہ کے رسول نے اللہ کے دین کی طرف بلانے کی دعوت دی اور سب کو حکم فرمایا، جیسا کہ صحیح کے اندر موجود ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ ہماری طرف سے اگر تمہیں ایک ہی آیت کا علم کیوں نہ ہو لیکن اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم صفت میں سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے داعی ہیں، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بس ایک اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے یہ جھلکتا ہے کہ ایک یہودی نوجوان جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، جب وہ بیمار ہوتا ہے آپ ان کی خدمت، ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور ان کے سر کے مقابل بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اسلام لیا۔ وہ نوجوان اپنے والد کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ ان کا کیا حکم ہے، چنانچہ اس کا حکم ہوتا ہے اطع ابا القاسم، کہ اے بیٹا ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، تو وہ اسلام لے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے نکلتے ہیں یہ کہتے ہوئے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کی تعریف جس نے اس شخص کو میرے ذریعہ جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اے میرے مومن بھائیو، مخلوق کو ہدایت کی طرف بلانے کی کوشش کرنا یہ سب سے اچھا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ اس کا حکم دیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں چاہیے کہ ایک گروہ ہو جو بھلائی کی طرف دعوت دے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس حکم کے اندر ہم سب کے سب تابع ہیں، یہ حکم ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اس پیغام کی طرف کہ سب لوگ داعی بنے، یہ حکم ہم سب پر عائد ہوتا ہے۔ دعوت اور عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کرنا یہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے کہ ہم اس حکم کو بجا لائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری راہ ہے، اور اس راہ کی ایکسپلانیشن اور تعریف اور تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کروایا۔ وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنی ذات، اپنے کسی شخصیت اور کسی دولت کی طرف نہیں بلایا، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کیسے؟ علی بصیرہ، علم کی روشنی میں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ معزز سامعین کرام، اس لیے میں جو جماعت تبلیغ ہیں ان کے لیے میں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر وہ سب سے اچھی جماعت ہے اگر ان کا منہج یہ ہو جائے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ۔ یہ دونوں باتیں سب سے اہم اور ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، جس طریقے سے ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں گمراہیاں کس قدر پھیلی ہوئی ہے، تو ہم کہنے پر مجبور ہیں کہ یقیناً اس زمانے میں دعوت کی اہمیت اور اس کی ضروری ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی قدرت اور استطاعت کے مطابق اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام کی طرف بلانا اور گناہوں کے دلدل سے نکال کر انہیں استقامت اور ہدایت سے نوازنا یہ سب سے بہتر عمل ہے اور میزان و ترازو میں سب سے بھاری عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمان میں سے ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ بات کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اس عمل سے زیادہ، اس عمل کے کرنے والے سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ وہ غافلوں کو نصیحت کرتا ہے، جاہلوں کو تعلیم دیتا ہے، اور یہ پورا اس عمل کا فائدہ مرتبہ حاصل کر کے سچے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ بدترین لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کے دین سے روکتے ہیں یا گمراہی کی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اے دعوت دین دینے والے، نیک کے عمل کرنے والے، سن لو، آپ میں آپ کا درجہ، آپ کا مرتبہ اور آپ کا اجر جو آپ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس رکھا ہوا ہے، اور آپ کا رب آپ کی کرتوت سے غافل نہیں ہے۔ اے میرے محترم بھائیو، آپ خوش ہو جائیں کہ آپ جو بھی دعوت کا عمل کرتے ہیں، جو بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں آپ کوشش کر رہے ہیں یا اس عمل میں اپنی جان، اپنے مال کے ذریعہ شرکت کر رہے ہیں، آپ کا ایک عظیم نصیبہ رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، کہ جس کسی نے کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دی اور وہ عمل کرنے لگا تو اس دعوت دینے والے کو اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس کو بلایا تھا اور وہ عمل کرنے لگا تھا، اور اسی طریقے سے جس کسی نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی تو اس کے اوپر بھی اتنا ہی بوجھ اور اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ اس گناہ کو کرنے والے کے اوپر ہے، تھوڑا بھی اس کے گناہ میں کمی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، آپ کی وجہ سے اور آپ کی دعوت کی وجہ سے اگر کوئی شخص اسلام لے آتا ہے تو آپ کے لیے دنیا کی سب سے بہترین اور قیمتی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ، کہ خدا کی قسم اگر تمہارے ہاتھ پر یا تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی ہدایت پاتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اے میرے مومن بھائیو، آپ دین کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ہاں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ سید المرسلین پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو نشر کرنے کے لیے ہماری قربانی ہونی چاہیے،
اس لیے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اس کی اہمیت اپنے دل کے اندر کم کر چکے ہیں اور طرح طرح کے عذر پیش کرتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ اب عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور دوسروں پر اس ذمہ داری کو ٹالنا یہ بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ طاقت رکھتا ہے، بلکہ ہم سب ذمہ دار ہیں کہ اللہ کے سچے اور سیدھی راہ کی طرف بلائیں. اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت پر قائم رہنے والا اور ہدایت کی طرف بلانے والا بنائیں. معزز سامعین کرام، آپ کے لیے ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کا دین یقیناً غالب ہو کر کے رہے گا. اللہ کے اس وعدے پر ایمان رکھتے ہوئے کہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کی چراغ کو بجھا دیں گے. تو سن لیں کہ اللہ رب العالمین اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر جتنا بھی ناپسند کریں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی وہ ذات ہے جس نے اس اپنے پیغمبر کو اس دین ہدایت کی طرف کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ سارے ادیان پر اس کو غالب کرے اور اس کو پھیلا کر رہے گا، چاہے کہ مشرک جتنا بھی اس کو ناپسند کرے. کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں سنی؟ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، کہ سن لو یقیناً یہ معاملہ وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات و دن پہنچ چکا ہے. وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، اور اللہ تعالیٰ مٹی کے گھر اور ادنا گھر میں بھی اس دین کو پہنچا کر کے رہے گا. بعز عزیز او ذل ذلیل، عزت دار کو عزت دے کر اور ذلیل کو رسوا کر کے. عزن یعز اللہ بہ الاسلام، ایسی عزت جس عزت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخش کر رہے گا. وذلن یذل اللہ بہ الکفر، اور ایسی ذلت جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو ذلیل و رسوا کر کے رہے گا. اللہ اکبر. ان لوگوں کے لیے مبارکبادی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی توفیق بخشی ہے. اے مومن بھائیو، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اکثر کہ میں تو دعوت کا متخصص نہیں، میں خطیب نہیں کہ میری بات سنی جائے، میں مؤلف نہیں کہ میری کتابیں پڑھی جائے. تو ان کے لیے میں کہوں گا اور ان سب کے لیے جن کے دل کے اندر دعوت کی چاہت ہے، اللہ نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کا ہر شخص اپنے طریقے سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتا ہے تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی آپ اللہ کی اس مہربانی کو دیکھیں کہ دعوت کے کام میں مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھے ہیں. آپ کسی بھی کام کو اپنا سکتے ہیں، آپ کسی فرد کو نصیحت کر سکتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی اگر اچھی بات بتاتے ہیں، کتابیں تقسیم کرتے ہیں. آپ کسی ایسے مؤسسہ اور آرگنائزیشن کو جو دعوت کا کام کر رہی ہے اپنے مال و دولت کے ذریعے اگر مدد کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت ہی عظیم فضیلت کی بات ہے. اور آج کے ٹیکنالوجی والے دور میں تو دعوت کا کام کتنا آسان ہے، ایک بہت ہی بڑا دروازہ ہے اور کھلا میدان ہے ہر شخص کے لیے. اللہ نے فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون، کہ اللہ کے رسول اور جن لوگوں نے ان پر ایمان لایا انہوں نے اپنے جانوں اور مالوں کی اللہ کی راہ میں نذرانے پیش کیے، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہیں. معزز سامعین کرام، آپ کا کسی کے سامنے مسکرا کر ملنا یہ بھی دین کا ایک عمل ہے. اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی بدبختی کو، اپنے شر کو لوگوں سے روکیں. یہ بھی آپ کے لیے، آپ کی طرف سے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، صدقہ ہوگا. اور آپ اپنے بدترین اخلاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے نفرت دلانے والے نہ بنیں. آپ اپنے عاملوں پر ظلم نہ کریں. اے میرے وہ بھائیوں جنہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کی چاہت ہے، آپ پر ضروری ہے کہ صبر کریں، کیونکہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ فاسق بھی ہوتے ہیں کہ نصیحت آپ کو کرنی ہے، چاہے انحراف جتنا بھی ہو، آپ کو کمزور نہیں پڑنا ہے اور نہیں آپ کو نا امید ہونی ہے، چاہے باطل جتنا بھی گرائے. اور آپ پر ضروری ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا کر رہیں.
کم سے کم آپ دعات کے لیے دعائیں کریں، اور اس راہ میں جو آپ کو جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، آپ صبر کے دامن کو آپ نہ چھوڑیں۔ اے میرے محترم بھائیوں، یہ ملک الحمدللہ دعوت کا مرکز ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کی طرف کے ساتھ بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلے کا وقت آئے تو اچھے پیغام اور اچھے دلیلوں کے ذریعے کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔